اور ان سے قومی سلامتی کو کیا خطرہ آنے والا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک دو پھر پوچھنا چاہتا ہوں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جواب دے ہوگا قوم کو؟ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے سیاسی انتشار سے, ایک رجیم چینج کی سازش سے, اور اس سازش سے پاکستان کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ معیشت اس حالت میں ہے جو پاکستان میں کسی نے پہلے دیکھی نہیں. اس وقت جو مایوسی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے, یہ کسی نے پہلے دیکھی نہیں ہے آج تک جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ یہ اور سب سے جو بدترین چیز جو مذاق ہے کہ ملک میں بحران اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک جمہوری عمل جو ہے, ایک چلتے ہوئے جمہوری عمل کو ایک رجیم چینج کی سازش کے تحت اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا, اس کے اندر ایک غیر منتخب حکومت کو لے کر آئے, 156 سیٹوں والے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور 84 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اس انتشار کا اب ہمیں آج کل کیا کیا اثر آئی ہے؟ ہمارے سارے صحافی اس وقت کیا بات کرتے ہیں, کچھ آن ایئر مجھ سے بات کرتے ہیں, کوئی ویسے بات کرتے ہیں, وہ جی کیئر ٹیکر کو اب لمبا کھینچا جائے گا, 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. وہ کل انہوں نے ایک زبردست بیان دے دیا, انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے, لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر, یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. بھائی جان لکھا ہوا ہے, اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے, سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے, جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں, چاہے وہ اسلام آباد ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, جدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا وہاں پہ لوگ آ گئے, لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے. اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے, جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے, اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ, اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے, جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے, میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا, کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا. زور, طاقت اور جبر سے عوام کے مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی اور آپ نے ملک کو 2 لخت کر دیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور, طاقت, جبر, دھمکی, غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آج ہم نے 2 مقدمے جمع کرا دیے جی. ایک جو غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی, اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس فائل کر دیا ہے, جو آئین کا انحراف کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا, اس کے باوجود کہ بڑا واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتوں کا بھی امتحان ہے. پاکستان کے آئین کے اوپر سوچا سمجھا ہوا بڑا واضح اس وقت حملہ ہو رہا ہے. پاکستان کی قوم تو کھڑی ہے اپنی جمہوریت کے پیچھے, اپنے آئین کے پیچھے, اپنے قانون ساز اداروں کے پیچھے. اب عدالت کی طرف سب دیکھ رہی ہے, پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے پاکستان کی قوم. وہ وقت گزر گئے جس وقت وزن ڈال کر زور زبردستی سے فیصلے کروا دیے جاتے تھے, اور عدالتوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین توڑنے کے اندر بھی شراکت دار رہی ہیں. انہوں نے انڈورس کیا ہے, انہوں نے منظوری دی ہے آئین کو توڑنے کی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہونے والا. اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے. ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا. سو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اور یہ جو بدترین معاشی بحران پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے سیاسی انتشار پیدا کر کے, یہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور تمام تر مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے کاروباری طبقوں کے لیے, یہ ختم ہونا شروع ہوں گی. کیونکہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا. سب سے پہلے یہ صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے, اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا, اور وہ تاریخ آنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا. ان کو جنرل الیکشن بھی اناؤنس کرنا پڑے گا اور پاکستان ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جائے گا.
واقعی یہ خدشہ لاحق ہے پاکستان کو، یہ جو جمہوری طاقتیں ہیں یا جو ایجنڈا ہے اس سے ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اس قسم کا خطرہ لاحق ہے؟ کیا یہ لوگ اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے نا، اور جتنی خطرناک کھائی کے اندر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا ہے، تو اس وقت کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شری لنکا کے اندر جب انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے گئے تو کس قسم کے مطالبے شری لنکا کے اندر کیے گئے ہیں، اور اس سے قومی سلامتی کے اوپر کیا خدشات آتے ہیں۔ ہماری قومی سلامتی کی جو ادارے ہیں وہ بھی یقیناً اس وقت انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے۔ تو جیسے میں نے کہا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، جہاں سے کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کھائی سے نکلیں گے کیسے، خاص طور پہ اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہ گئے تو کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا امکان ہے۔ سو فیصد کرے گی، کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہے مشترکہ مفادات کونسل کی۔ ایک سفید جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے مشترکہ مفادات کی کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوگا۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، کبھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل کل یا آج ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ماورائے آئین فیصلہ ہوگا۔ آئین بڑا واضح بات کرتا ہے، آئین کہتا ہے کہ جو بھی حتمی منظور شدہ آپ کا مردم شماری ہے اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی ہوگی، اور جو بھی الیکشن ہوگا جو اس کے اوپر حلقہ بندی ہوئی اس پہ الیکشن ہونا ہے۔ تو جو 2017 کے اندر عبوری منظوری دی گئی تھی وہ ہماری حکومت آنے کے بعد اس کی حتمی منظوری دے دی گئی۔ اس حتمی منظوری کے بعد اس مردم شماری کے اوپر 2017 کی مردم شماری کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں کر دیں۔ اس نئی حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات بھی جمع ہو گئے، کیسز ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے گئے۔ یہ تو معاملہ پچھلے اگست ستمبر میں مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو ایک نئے الیکشن کو روکتی ہے، اور یہ صرف عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے جو ان کو یہ بہانے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا ہے۔ عمر صاحب، جیل میں تحریک انصاف عمران خان کے بعد پارٹی کا سب سے اہم عہدہ آپ کے پاس ہے۔ چودھری پرویز نے کل جو فواد چودھری کے حوالے سے بیان دیا، کیا سمجھتے ہیں وہ بیان ان کا غیر ذمہ دارانہ ہے؟ اور اگر فواد چودھری 1 ماہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو پنجاب حکومت بچ جاتی، آپ میٹنگوں میں بیٹھتے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز کا یہ بیان دینا چاہیے؟ بالکل غیر مناسب بیان ہے جی، چودھری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جس وقت فواد چودھری کو غیر قانونی طریقے سے صرف اس کے سچ بولنے کے اوپر، اس کی دلیری کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہو، تو یہ بالکل نامناسب تھا۔ آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے، جسمانی ریمانڈ کی جو ایکسٹینشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی فواد چودھری کو بیل مل جائے گی۔ چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وی لو یو فواد چودھری۔ صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف ایران کے جو سیٹ اپ ہے اس کو لمبا کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ابھی پہ بھی مقدمہ ہوا، تو آپ پی ٹی آئی کو سروائیو کرنے کے لیے کیا پلان ہے جب تک نگران سیٹ اپ لمبا کیا جا رہا ہے، اور آپ کیسے پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی، اس حوالے سے کیا لایا مدار؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو جو ہے نا اس ایف آئی آر کے اوپر ایک اپنی حتک عزت کا دعویٰ ضرور دائر کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہتا فاروق حبیب جو کھڑا ہوا تھا، ساری سب نے ویڈیو دی ہوئی ہے، اس نہتے فاروق حبیب نے پنجاب پولیس کا پھینٹا لگایا، ان سے ڈکیتی کی، ان کی تو عزت مٹی میں ملا کے لگ دی۔ انہوں نے یہ الزام لگا کے کہ اتنی کمزور بزدل پنجاب پولیس ہے کہ ایک اکیلا فاروق حبیب نے ان کے ساتھ یہ کر دیا۔ فاروق حبیب اچھا دلیر آدمی ہے، اور ایک غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آپ کو پتا ہے، آپ لوگ بہت سارے آپ میں سے ہائی کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، 3 دفعہ جج صاحب نے 2 ٹوک فیصلہ دیا تھا کہ فواد چودھری کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور جج کی ہائی کورٹ کی
رولنگ کو, اس فیصلے کو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, کھلم کھلا غیر قانونی طریقے سے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لاہور سے باہر لے جا رہے تھے. اس لیے فاروق حبیب نے وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. وہ جج کے آرڈر کی خلاف ورزی کو سپورٹ کر رہا, مطلب اپنی عدلیت